میں کہ ہیٹھا کر چاہیا وہ نہیں دے کر چکایا وہ اللہ کی پیار ہے. اللہ فرماتا ہے کہ دشمن ہو نہ جانا. یہ نہیں کہہ رہا, وہ تو پہلے کہہ چکا لا تقولوا رائنا وقالوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. یہ نہیں کہہ رہا کہ دشمن ہو نہ جانا, کہتا ہے دشمنوں سے دوستی بھی نہ رکھنا. وہ آباؤ ابناؤ, بھائی ہو بیٹا ہو تو اس سے بھی نہ رکھنا, او ایمان ہو بھائی ہو تو اس سے بھی نہ رکھنا, او عشیرت ہو قبیلہ ہو تو اس سے بھی نہ رکھنا. یا اللہ سب کو چھوڑ دیا تو پھر جائے کہاں؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, میں اس کے دل پہ ایمان لکھ دوں گا کہ یہ ہے سچا مومن جو رسول جو دوست بھی صرف اس کو رکھتا ہے جو میرے محبوب کا دوست ہے, جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں, چاہے اس کا سگا باپ بھی ہو. کے لیے ملتمسوں عظیم مذہبی و مسلکی سکالت عالم نبی قاصد جلیل صاحب زادہ ادیب طارق چشتی صاحب اپنے خوبصورت انداز میں اپنے مواز حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں. محبت کے ساتھ روشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم. چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی لاجپال لاجپال پیسیال پیسیال جیوے 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 جیوے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبی الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدتہ باب کبریائی باب سبحان باب اتقان باب اعلان باب سبحان باب اتقان باب اعلان باب ایمان باب عرفان باب بیان فی فرقان وحدہ لا شریک لہ وحدہ بوحدۃ ووحیدہ بوحدۃ ووحدہ بوحدہ وحیدہ واحدہ بلا جدۃ ومدۃ ومصف ووصف فی کمال. سبحان اللہ. لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مماثل لا والد والد جلد جسد اوصو اوصو نصو ولا عیب طاف. سبحان اللہ. نشهد ان سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومخدومنا ومنظومنا ومنصومنا ومحبوبنا ومطلوبنا وموجودنا ومعشوقنا وإجدنا الهدي دليلنا هو جم المنام ومعتصب المكروه ومنتجع الغفران من كل تعب أعظم الهل وأحسن الهل وأجمل الهل وأطهر الهل وأفصح الهل وأرشد الهل وأمجد الهل وأعلم الهل وأولى الهل وأعلى الهل وأفضل الهل وأفضل الهل بے شک وأنور الهل من الحسن والصدارة والولاية والعناية والإمامة والأمانة آلانا وأولانا وأجلانا وأزهرنا وأخرنا وأكبرنا وعلينا وأفضلنا وآمنا وظاهرنا أحمرنا ورجدنا أكسنا أكمل أشرف أكسنا أكمل أعرف أقرب الله ثم نشهد أن محبوب ربنا وسمدنا ونادلنا وجدلنا ورونك جدراننا وتبريك بيوتنا وقرة عيوننا والسبب تغفير ذنوبنا وعلة تقبيل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبيب مجيب منيب قريب ربنا وعدوة قدوة نظمة أسوة حسنة إدرائر القاهرة ظاهرة باطنة ثم صاعد إلى سدرة المنتهى أما بعد
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اولئک کتب فی قلوبہم الایمان صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ زلف دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے آج چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا آج چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا بعد مدت کے بعد مدت کے مریضوں نے شفا کی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین امام النبیین سید العالمین خطیب الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب التظیم دوستوں بزرگوں ذوالوقار ساتھیوں عشاقان مصطفیٰ اہل اسلام اہل سنت والجماعت آج کا یہ سالانہ خوبصورت پروگرام بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے بھائی محمد شعیب بٹ صاحب اور ان کے برادران اور چشتی برادران کی کوشش سے صحیح سے آ کر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے اور اس محفل مبارکہ کے اندر علاقہ بھر سے آپ کی جانی پہچانی شخصیات دینی مذہبی قائدین اور سماجی رہنما تشریف فرما ہیں میرے بعد گرامی حضور مناظر اسلام آپ خطاب فرمائیں گے اور خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرم صاحب چشتی زیدہ اقبالہ آپ بھی تشریف فرما ہیں اور حضرت العلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض صاحب رضوی بلّہ اللہ تعالیٰ الی صراط الکمال آپ بھی تشریف فرما ہیں اور آپ کی جامع مسجد کے خطیب اور اس محفل کے نقیب حضرت العلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد الوحید صاحب قادری مجدی زیدہ شرفو آپ بھی تشریف فرما ہیں اور ولولہ انگیز خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف صاحب رضوی آپ بھی تشریف فرما ہیں اور بہت سارے علماء تشریف فرما ہیں وقت کے احتساب کے پیش نظر میں سب کی بارگاہ میں اسلام مسنون اور تحیات پیش کرتا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ ایک علماء کا اعزاز کرنا یہ شریعت کا حکم ہے اور میں ایک شعر پڑھوں گا اس سے پھر آگے تقریر سٹارٹ کر دیں گے سچی بات یہ ہے کہ نعت مولانا نے شری لسان تشریف فرمایا آپ کو
فرما رہے تھے منور کر رہے تھے نبی پاک کے ذکر سے. سچی بات یہ ہے کہ یہ بزم میں ہے, جام جم نہیں ہے. یہ بزم میں ہے, جام جم نہیں ہے. یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. جو ذکر کرنے والے میں فرق, جس کا ذکر ہو اس میں فرق ہو. جب ذکر ایک کام ہو رہا ہے تو جو مرضی جیسے مرضی ذکر کرے, بات اسی کی ہے, بات اسی کی کرنی ہے. جب اس کی بات ہو رہی ہے پھر کوئی چھوٹا بڑا نہیں, مقام فوراً بدل جائے گا اس کی وجہ سے جس کا ذکر ہو رہا ہے. اس لیے سب, اور میں آپ بہت خوش ہوتا ہوں ادھر آ کے. میں کراچی تک تقریریں کی, میں نے دیکھا کوئی اتحاد نہیں, لیکن مرالی والا میں یہ اعزاز ہے کہ سارے علماء ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے بڑا کرم نوازی ہے. اور خطیب پاکستان تشریف فرمائے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عثمان صاحب, بڑی محبت فرماتے ہیں. تو یہ اعزاز ہے آپ کا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ نگینے عطا فرمائے جو اتحاد کا. ورنہ ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو اتحاد دے, کوشش اسی میں رہتے ہیں, لیکن آپ نے اس وقت کی. اور یہ دیکھیں کہ جہاں پہ اتنے علماء تشریف فرما, ایک مسند عالم اگر قبرستان سے گزر جائے نا, گزر جائے, صرف دعا نہ صرف گزر جائے, اللہ 40 دن تک وہاں گناہگاروں سے جن پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے نا, ان سے عذاب اٹھا دیتا ہے 40 دن. تو آپ کو مبارک ہو اس محفل کو بھی, اس مسجد کو بھی, اس علاقے کو بھی, جہاں پہ اتنے علماء اکٹھے ہو, وہاں پہ کتنی رحمتوں کا نزول ہے. اس کی کو ذرا کم کریں, مجھے تنگ کریں, بالکل سادی سی بات ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی کو کم کریں. تو علماء تشریف فرما ہیں, تو ہم جو ذکر کرتے ہیں نا مصطفیٰ کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, علماء کہتے ہیں کہ جہاں پہ کملی والے کا ذکر ہونا, وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تھوڑی سی آواز کریں, وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کبھی کبھی صرف نزول نہیں ہوتا, رحمت للعالمین خود بھی تشریف لاتا ہے. علماء آتے رہیں گے, مہمان آتے رہیں گے, آپ میری طرف توجہ کریں. ایسا نہ ہو کہ میں تقریر بھول جاؤں, تو آپ میری طرف توجہ کریں, زور سے کہیں ذرا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, عید میلاد النبی, نبی کا میلاد, نبی کا میلاد, نبی کا میلاد, پتی بھول بھول, پتی بھول بھول. جہاں پہ نبی پاک کا ذکر ہونا, وہاں پہ صرف رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا, بلکہ کبھی کبھی رحمت للعالمین خود بھی آتا ہے. شاعر نے حد کر دی, انہوں نے طاہر قدیمی صاحب, آپ نے شعر لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں میرے تحیر کی محفلوں میں حضور تشریف لا رہے ہیں. میرے تحیر کی محفلوں میں حضور تشریف لا رہے ہیں, اور بدل بدل کر لباس نوری, بدل بدل کر لباس نوری, ہزاروں جلوے دکھا رہے ہیں. بدل بدل کر لباس نوری, ہزاروں جلوے دکھا رہے ہیں. اور حد کر دیا فرماندے نے, جہاں بھی ذکر حضور ہوگا وہاں وہ حاضر ضرور ہوں گے. جہاں بھی ذکر حضور ہوگا وہاں وہ حاضر ضرور ہوں گے. اور ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے
کملی والا کبھی کبھی خود بھی تشریف لے آتا ہے. تو محبت کی بات ہو رہی ہے, محبت سے میں سٹارٹ کروں گا. نبی پاک کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور طبرانی کی معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ والناس اجمعین. خلاصہ یہ ہے کہ جب تک تم اپنی جان, اپنے مال, اپنے کاروبار, ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں. تو محبت آپ کر رہے ہیں اسی لیے ادھر موجود ہے. علماء لکھتے ہیں کہ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے نا, شرط, نماز کے لیے وضو شرط ہے. اگر آپ کو کوئی نجاست ہے تو اس کے لیے غسل ہے, مطلب یہ کہ طہارت ضروری ہے. اگر آپ بے وضو ہیں, وضو نہیں کیا ہوگا, آپ پوری کی پوری نماز صحیح ادا کریں, آپ کی نماز نہیں ہوگی. تکبیر اولا کے ساتھ اس میں شریک ہو جائے پھر بھی نہیں ہوگی. سنی عالم کے پیچھے پڑھ لے تب بھی نہیں ہوگی. دوسروں کے پیچھے تو ویسے نہیں نہ ہوتی, سنی عالم کے پیچھے پڑھ لے تب بھی نہیں ہوگی. تو علامہ علی بن قاری سلطان بڑے 10ویں ہجری کے محدث ہیں, آپ فرماتے ہیں جس طرح امام نماز کے لیے وضو شرط ہے, اس طرح ایمان کے لیے محبت رسول شرط ہے. ایمان محبت ہوگی تو ایمان ہوگا, محبت نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا. ایمان, زور سے بولے, ایمان نہیں ہوگا. ادھر ایک سوال ہے, وہ یہ کہ اگر ایمان مشروط کیا جائے اس شرط پہ کہ محبت رسول اللہ کی ہو, تو یہ بات تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ جس کے نہ ہونے سے ایمان نہ رہتا ہو. تو آپ نے یہ بات کیوں کر دی, یہ کیوں موقوف کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کی محبت ضروری ہے. میں نے کہا ہم کرتے تو نہ ہوتا, ہم کرتے تو نہ ہوتا, علماء کرتے تب بھی نہ ہوتا. میں اس بارے میں یہ کہوں گا امام مسلم کرتے تب بھی نہ ہوتا, امام بخاری کرتے تب بھی نہ ہوتا. لیکن اس مقام پہ ایک خاص بات یہ ہے کہ حضور بھی یہ شرط طے کرتے محبت والی, تب ہو جاتا مگر اتنا لطف نہ آتا. جو ہے ایمان شرط, اگر محبت رسول اللہ رکھتے تو یہ ہو جاتا مشروط, لیکن اتنا لطف نہ آتا. لیکن محبت رسول کی شرط یہ نبی پاک نے بھی نہیں کہلائی, بلکہ خود خدا نے کہلائی کہ جب تک تم ہر چیز سے بڑھ کر میرے نبی کو نہیں جاؤ گے تم مومن ہو ہی نہیں. نبی اللہ تعالیٰ نے کہلائی, اللہ تعالیٰ نے یہ کہلائی ہے. آپ تو جو کر رہے ہیں, میں سورۃ مجادلہ سے پڑھ رہا ہوں 28ویں پارے سے. اللہ فرماتا ہے مومنوں میں سے تمہیں کوئی ایک مومن ایسا نظر نہیں آئے گا جو تیرے اور میرے دشمن کو اپنا دوست رکھتا ہو. اگر یہ تقریر مشکل لگ رہی ہے تو میں پنجابی میں سٹارٹ کر دیتا ہوں, لیکن توجہ کریں کہ لطف بہت آئے, توجہ کی ضرورت ہے. مومنوں میں سے تمہیں کوئی ایک مومن ایسا نظر نہیں آئے گا جو تیرے اور میرے دشمن کو اپنا دوست رکھتا ہو. یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دشمن ہونا جانا, بلکہ یہ کہہ رہا ہے دشمنوں سے دوستی بھی نہ رکھنا, دشمنوں سے دوستی بھی نہ رکھنا. آج کل ایک مراسی مولوی ہے علامہ ناصر مدنی, وہ یہ کہہ رہا تھا, میں پڑھ رہا دیکھنا تو اس کی تقریر کو کہہ رہا تھا قادیانی جو ہے وہ بڑے قابل تحسین ہیں, ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ وہ جو ان کا قادیانیوں کا سربراہ ہے وہ بڑا قابل تحسین ہے. میں کہا ڈاکٹر زبان کتیا ڈاک کے بولو ذرا سبحان اللہ. میں کہا ڈاکٹر قرآن نہیں پڑھیا, منہ ادھر چپ چڑے آئیے, کبھی ہیٹھا کر کے قرآن نہیں پڑھیا. اللہ کی کیا فرما
انہیں موتا چکی ہیں ایڈی بھی داڑ موتا ہو چکے ہیں میں کہا ہیٹھا کر اوے ہیٹھا کر کیوں منہ اتا چاہیا وہ نہیں بے گردن چکایا وہ اللہ کی پیان ہے اللہ فرماتا ہے کہ دشمن ہو نہ جانا یہ نہیں کہہ رہا وہ تو پہلے کہہ چکا لا تقولوا رائنا وقالوا انظرنا فاسمعوا وللکافرین عذاب الیم یہ نہیں کہہ رہا کہ دشمن ہو نہ جانا کہتا ہے دشمنوں سے دوستی بھی نہ رکھنا کانو و آباؤ و ابناؤ بھائی ہو تو بیٹا ہو تو اس سے بھی نہ رکھنا او ایمان ہو بھائی ہو تو اس سے بھی نہ رکھنا او عشیرت ہو قبیلہ ہو تو اس سے بھی نہ رکھنا یا اللہ سب کو چھوڑ دیا تو پھر جائے کہاں فرمایا اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان میں اس کے دل پہ ایمان لکھ دوں گا کہ یہ ہے سچا مومن جو رسول جو دوست بھی صرف اس کو رکھتا ہے جو میرے محبوب کا دوست ہے جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں چاہے اس کا سگا باپ بھی میں نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے دل پہ ایمان لکھ دوں گا علماء تشریف فرمائے کسی چیز کو اللہ مضبوط کرنا چاہتا ہے نا تو اسے کاتبہ سے بیان کرتا ہے جیسے کتبہ میں نے تم پہ روزے لکھ دی فرض نہیں اسے یہی کہا فرض کر دیں لکھ دیے ادھر بھی یہ کہہ رہا ہے اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان کہ میں نے تمہارے دل پہ ایمان لکھ دیا کہ زمانے کی تحریریں مٹ سکتی ہیں چاہے پتھر یا لوہے سے تحریر کری گئی ہو لیکن جس کے دل پہ اللہ ایمان لکھ دے زمانہ دے وہ زبر ہو جائے اسے کوئی مٹا نہیں اسے اللہ لکھ دے اس کو اللہ مٹا نہیں سکتا یا اللہ یہ تو بات ہو گئی اب والدین کو بھی چھوڑ دیا تمہارے رسول کے لیے بھائی بہن بھی چھوٹ گئے قبیلے والے بھی چھوٹ گئے اب تو ہم کمزور ہو گئے فرمایا نہ تو کمزور کب پڑا ہے ایدہم بروح منہ میں نے جبریل کو اتنا طاقتور کیوں بنایا ہے تو کمزور کب پڑا کیوں اتنا طاقتور بنایا ہے اسے میں تمہارے کندھے سے کندھے جوڑ کے کھڑا کروں اسے تمہارے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا کروں یا اللہ یہ تو بات ہو گئی تمہارے لیے سب کو چھوڑ دیا مومن بھی ہو گئے تم نے لکھ بھی دیا اب یہ بتا کہ اس کو تو رسول اللہ کی پارٹی کہے گا یا اپنی پارٹی کہے گا یہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تیرے رسول کے ہو گئے اس کو تو رسول اللہ کی پارٹی کہے گا یا اپنی پارٹی کہے گا اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ جو پارٹی میرے رسول کی ہے وہی تو میری پارٹی وہی تو میری پارٹی کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی ارے یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی جدا کہاں ہے ہم تو ہے ہی ساتھ ساتھ یا اللہ یہ بھی بات ہو گئی لطف آ رہا ہے سمجھ آ رہی ہے بات کی زور سے کہہ میں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سمجھا رہا ہوں آپ ایک ایک
اسی لیے تو رسول اللہ نے بتایا کہ اگر تم میری وجہ سے مجھ سے محبت نہیں نہ کرتے تو اس وجہ سے محبت کر لو کہ میں اس اللہ کا محبوب ہوں. مجھے یہ لگتا ہے یہ بات ہمیں نہیں، رسول اللہ نے ہمیں یہ بات نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو رسول اللہ کو ان کی وجہ سے بھی چاہتے ہیں. ہم تو رسول اللہ کو ان کی اپنی ذات کی وجہ سے بھی پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اگر یہ بات یوں سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لو، ہم تو رسول اللہ کو ان کی وجہ سے چاہتے ہیں، لیکن جو اللہ ان کو چاہتا ہے وہ کس وجہ سے چاہتا ہے؟ اللہ جو ان کو چاہتا ہے وہ کس وجہ سے چاہتا ہے؟ ہم ان سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے رسول اللہ کے واسطے، ہمیں بخش دے موسیٰ کلیم اللہ کے واسطے، ہمیں بخش دے عیسیٰ روح اللہ کے واسطے، ہمیں بخش دے صحابہ اکرام کے واسطے، ہمیں بخش دے آل رسول کے واسطے. لیکن یہ تو ہو گیا سب کچھ فلاں کے واسطے، فلاں کے واسطے، فلاں کے واسطے. جو تو ان کو چاہتا ہے وہ کس کے واسطے؟ ایسا پوچھ رہا ہوں، یہ پوچھنا پوچھانا آپ کے لیے ہوتا ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ جو تو ان کو چاہتا ہے وہ کس کے واسطے. کوئی آتا ہے ایک بندہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ چوم لیتا ہے، اب کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تواڈے واسطے نہیں، یہ اودے واسطے جنہیں تسی تقریراں کرتے ہو. کوئی آئے آ کے علامہ قاری اکرم صاحب کے قدم چوم لے، کیوں؟ اس لیے قاری صاحب تواڈے واسطے نہیں، اودے واسطے جس دے دین دے خادم ہو. میرے کوئی آ کے ہاتھ چوم لے، کس لیے؟ ڈاکٹر صاحب تواڈے واسطے نہیں، تسی تقریر کرتے ہو اس واسطے. اوے ہم حشر میں بخشے جائیں گے ان کے واسطے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کس لیے، میں یہ بتاؤں گا تو نے جو ان کو چاہا وہ کس کے واسطے. ہم تو گے فلاں کے واسطے، فلاں کے واسطے، فلاں کے واسطے، تو نے جو ان کو چاہا وہ کس کے واسطے. تو اللہ یہ فرما رہا ہے کوئی اور سبب نہیں بنا تمہاری شان بلند کرنے کا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور محبوب کوئی اور نہیں وجہ، تو آپ وجہ بنے. اب ادھر یہ بات ہے تو نے تو چاہا اس کے واسطے، فلاں کے واسطے، فلاں کے واسطے. اللہ کہہ رہا ہے کوئی اور سبب نہیں، محبوب تیرے واسطے تو خود سبب ہے. علماء کی توجہ چاہوں گا کہ کچھ بعض لوگ اس کو مرکزی نقطہ جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں برفانہ کو یا ذکر. اصل نقطہ ہے لاقا، تیرے واسطے، تو سبب ہے، خود تو. یہ ہے وہ بات. علماء لکھتے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حقیقت محمدیہ سے محبت ہوئی، ذات مطلق کو حقیقت محمدیہ سے محبت ہو گئی. اس مقام کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ میں صرف ایک اشارہ کروں گا. تو لوگ یہ کہتے ہیں علامہ عبدالوحید صاحب بڑی خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے نا کہ بات یہ کہ کچھ لوگ ویسے کہتے ہیں کہ صرف ایک اشارہ کروں گا، حقیقت تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، وہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. ایک اشارہ بخاری شریف میں یہ موجود ہے. پہلی وحی جب لے کے آئے نا جبریل امین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اقرا، پڑھ. نبی پاک فرماتے ہیں مانا بقادر، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا. اب یہ بات ہے کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، آپ نے زور لگایا، اس میں یہ بات موجود ہے بخاری شریف کے اندر. جبریل امین نے ایسے دونوں ہاتھوں پکڑ کے نا کنگھی کر کے اخذنی فغطن، پیچا دبایا. مطلب یہ تھا کہ آپ توجہ رسول اللہ کو
کہ توجہ کریں. بانی کا انداز ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی طریقے سے توجہ دلاتے ہیں، کبھی ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہیں، کبھی آنکھوں سے توجہ دلاتے ہیں. لیکن ادھر ایک دیوبندیوں کا ذکر مدرس نے لکھا کہ اصل میں جبریل امین حضور کو توجہ دلا رہے تھے، لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ توجہ لینے والے کو توجہ دینے والے سے مرتبے میں بڑا ہونا چاہیے. یوں ہی تو نہیں نا کسی پہ توجہ دلاتے پھرے. تو 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بیکاری میں نہیں پڑھوں گا. اور کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں. یہ ترجمہ نہیں ہے، اس کا فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں مفعول کی جگہ. یہ ترجمہ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں، میں نہیں پڑھوں گا. کیوں کہ پہلا بھی جب مکے چھڑ کے اتنے آیا ہوں کچھ پڑھنا ہی نہ پیا. مکہ چھوڑ کے جو اس حلوت میں آیا ہوں کچھ پڑھ ہی رہا ہوں تاکہ کوئی محل بھی نہ ہو سکے. جبریل امین نے پھر دوسری دفعہ ایسے دبایا، تیسری دفعہ دبایا، اور حدیث کے لفظ ہے دباتے ہوئے جبریل امین کے پسینے چھوٹے. اور کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ تکلیف حضور کو ہی تھی، لیکن علامہ احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تکلیف حضور کو ہوتی تو آپ پہلی دفعہ ہی پڑھنے لگے. کیوں کہ جبریل امین کی طاقت کوئی معمولی بات ہے. ان کے مشرق سے مغرب تک 600 پر ہے، اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک بار زمین پہ رکھے تو زمین کو الٹ کے رکھ دے. اللہ نے فرمایا جبریل دیکھنا دشمنوں کو طاقت دکھاتے اور میرے حبیب کو دکھاتے. آج میرے حبیب کو دکھاتے. قندیل عدیل عدیل علم کی قندیل عدیل صاحب علم کی قندیل علم کی قندیل. ادھر میں معذرت کے ساتھ ایک علماء تھے، ایک بندے تھے، وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کیا جبریل امین کے نوریوں میں بھی پسینے نکل جاتے ہیں؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اگر صرف بشر ہو نا سامنے تب نوریوں کے پسینے نہیں نکلتے، تب نوریوں کے پسینے نہیں نکلتے. لیکن اگر سامنے وہ ہو جو پورے عالم بشریت کی جان ہو اور سارے عالم نورانیت کی اصل ہو، پھر سید الملائکہ کے پسینے چھوٹے. حضرت کے ساتھ جبریل امین سے ہم ان کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کو سمجھانے کے لیے راستہ تو لینا پڑے گا نا، راستہ تو لینا پڑے گا نا. جبریل امین کے بھی پسینے نکلتے ہیں. تو جبریل امین پتہ ہے آپ کا بھی قول ہے، آپ نے جو نبی پاک کو دیکھا نا، آپ فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربها، قلبت مشارق الارض و مغاربها، میں نے زمین و آسمان کو سارے کو چھانبین کیا. صرف چاند بھی نہیں، الٹ پلٹ کے دیکھا. سونیا تیرے ورگا بھی وہ ایک بھی نہیں دسیا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. اور امام حسن فرماتے ہیں اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری. اللہ اللہ عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. یہ اب پتہ چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اونچی درجے. میں ادھر کی تقریر ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے کچھ شوق نہیں لمبی تقریریں کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. میرے ساتھ دور سے لاہور سے تشریف لے کے آئے دوست اور
ناز عثمان بٹ صاحب بھی تشریف لائے، بڑی محبت ہے ان سب کی. تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے. واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.